سارا مہینہ بے لوث بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حرص کے قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کا ثبوت دیا، تلاوت کلام پاک کرنے کی سعادت حاصل کی، تلاوت کلام پاک کو نماز تراویح کے اندر سننے کی سعادت حاصل کی۔ ویسے تو سب نے ہی قرآن مجید سنا، لیکن نصیب میں اللہ نے رکھ دیا، لیکن اہتمام کے ساتھ سارا دن کی انتھک محنت کے ساتھ جنہوں نے قرآن مجید کی سماعت کی، تو وہ انعام حقیقی تو اللہ عطا فرمانے والا ہے، وہ اپنی شایان شان عطا فرمائے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ کریم اس کے بدلے میں انہیں جنت کے اعلیٰ محلات عطا فرمائے، ان کا بدل دیا نہیں جا سکتا۔ اللہ کریم قرآن کو سنبھالنے کی توفیق دے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، ہر زندگی قرآن کی آیات کو بیچنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تو یہ بے لوث ہو کر خدمت کرتے رہیں انشاءاللہ۔ چھوٹا سا نذرانہ ان کے لیے جو انتظامیہ مسجد ہاضہ نے اس کا اہتمام کیا وہ پیش کیا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو علماء کرام اس ماہ مبارک کے اندر اپنا وقت نکال کر یہاں درس قرآن دینے کے لیے تشریف جو ہے وہ لاتے رہے، اور تھوڑی سی دعوت پر بغیر کسی منت سماجت کے ان سے جب بھی کہا گیا تو محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہاں تشریف لاتے رہے۔ تو ان کی خدمت میں بھی کچھ تحائف ہیں اور ہدایہ ہیں جو انتظامیہ نے ان کا اہتمام کیا ہے۔ اگرچہ وہ علماء کرام ابھی اس ہماری محفل میں تشریف نہیں لائیں گے کیونکہ سب مصروف ہیں، کوئی شہر سے باہر ہے، کوئی اپنی اپنی مساجد کے اندر مصروف ہے۔ یہ رات ہی ایسی ہے کہ ہر مسجد کے اندر جو ہے ختم قرآن کی محفل جو ہے منعقد ہوتی ہے، تو ان کی اتنی مہربانی کہ وہ سارا مہینہ تشریف لاتے رہے جب تک میں نے کہا، اور وہ تشریف لاتے رہے۔ لیکن ان کے تحائف وغیرہ جو ہے ان کی تک پہنچا دیے جائیں گے، ان کی جو بھی متعلقین ہیں ان کے ذریعے۔ تو سب سے پہلے میں شفیق صاحب اور پپو بھائی جو آمنہ گارمنٹس والے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ حاجی عاصم صاحب جنت والے وہ بھی تشریف لائیں۔ یہ دونوں حضرات اپنے ہاتھوں سے حفاظ کرام کی جو ہے جس حافظ کو میں دعوت دوں ان کی جو ہے وہ عزت افزائی فرمائیں، حوصلہ افزائی فرمائیں، جنہوں نے قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حافظ قرآن کی تراویح میں قرآن پڑھتے تھے، ان کو لقمہ دینے کے لیے اگر وہ کہیں اٹک جائیں یا بھول جائیں ان کو بتانے کے لیے سامع اپنے کہتے ہیں اصطلاح میں، ویسے تو ہر سننے والا سامع ہے، تو ان میں ہیں حافظ طلحہ، وہ تشریف لائیں۔ حافظ طلحہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، بلند آواز سے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ جشن نزول قرآن مبارک ہو، جشن نزول قرآن مبارک ہو۔ آج کی رات نزول قرآن کی بھی رات ہے، اور آج کی رات تعمیر پاکستان کی بھی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ 27ویں شب کو ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان اس خطہ کے اوپر مارز وجود میں آیا تھا۔ اللہ کا کروڑ احسان ہے، اس کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے۔ دوسرے حافظ قرآن جنہوں نے قرآن مجید تراویح میں سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی وہ ہے جناب حافظ احمد رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تیسرے حافظ قرآن جنہوں نے قرآن مجید سماعت کرنے کی اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ماسٹر جان محمد صاحب کو، اور عبد الحمید صاحب جو پراپرٹی والے ہیں دعوت دیتا ہوں کہ ملتمس کو تشریف لائیں، اپنے ہاتھوں سے حفاظ کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرمائیں۔ تیسرے حافظ قرآن جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید سننے کی خصوص جو ہے وہ سعادت حاصل کی وہ ہے حافظ حماد۔ تشریف لائیں اور اپنا انعام اور ہدیہ وصول فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ یا
دعوت دیتا ہوں جناب محمد شفیق صاحب بلو بھائی کو اور ذوالفقار صاحب بٹو بھائی کو اور نعیم صاحب کو، نعیم بھائی کو تشریف لائیں، تینوں حضرات تشریف لائیں اور اپنے دستے مبارک سے وہ حافظ قرآن جو کہ گزشتہ سال کی طرح جنہوں نے اس سال بھی مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تراویح نماز کے اندر قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی، ان کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں، ہدیہ وصول فرمائیں۔ حافظ اشفاق صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ جو جمعے میں قائم مقام تھے علامہ ریاض صاحب بھی عمرے میں تشریف لے گئے، اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے اور انہیں ہم سب کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمیں یاد رکھیں گے، بھول ہی نہ جائیں مدینے کی خداؤں میں۔ امید ہے کہ یاد رکھیں ہوں گے انشاءاللہ، بھول کیسے سکتے ہیں ہمیں حسن ظن ہے کہ وہ ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی جو ہے وہ پہنچا رہے ہوں گے۔ مجھے تو انہوں نے واٹس ایپ کیا تھا جناب، آپ کے لیے، آپ کے والد صاحب کے لیے میں نے سلام بھی پیش کیا، دعا بھی کی ہے، تو ان کی جو ہے وہ خدمت وہ پیش کی کر دی گئی ہے تاکہ ان کے سفر میں بھی کیا ہو، آسانی ہو۔ تو ان کے قائم مقام یعنی میرے بھی نیابت میں جمعہ میں تشریف لاتے رہے، ابھی جو جلدی کام سے چلے گئے آصف شاہ صاحب جنہوں نے بھی صلاۃ التسبیح کی پڑھائی ہے، ان کی خدمت بھی انہیں کر دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ علماء کرام ڈاکٹر عبداللہ مصطفی صاحب، علامہ حفیظ الاسلام نقشبندی صاحب وہ بھی شہر سے باہر کراچی تشریف لے گئے، اور علامہ غلام محی الدین صاحب ان کی خدمت بھی انہیں یعنی کہ پیش کر دی جائے گی، ان کے لیے تحفہ جو ہدیہ انتظامیہ نے ارینج کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء کرام کی خدمتوں کو قبول فرمائے، علماء ہی کی برکت سے یہ دین قائم ہے۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح حضور نے اپنی امت کے علماء کو قرار دیا ہے۔ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا تو وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد اس امت کے علماء کو ذمہ دیا گیا ہے۔ تو یہ علماء نہ ہوں تو ہمارے حکمران کو کپڑے بھی برباد ہیں، ابھی آدھے آدھے کریں گے۔ تو یہ تو اللہ معاف فرمائے، جو قرب قیامت ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، حدیثوں میں ہے کہ سر عام بدکاری ہوگی، سر عام جس طرح گدھے جفتی کرتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ کون ہے، کیا حیا ہے، کیا شرم ہے، کیا حیا ہے، کیا شرم ہے، انہیں نہیں معلوم۔ اسی طرح یہود و نصارہ کرتے ہیں، اسی طرح یہود و نصارہ کرتے ہیں، اور سرکار نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ بالش سے بالش ملا کر اس طرح یہ دونوں ہاتھ برابر ہوتے ہیں، میرے سرکار نے فرمایا کہ تم اسی طرح ان کی پیروی کرو گے، جس طرح یہ ہاتھ اس ہاتھ کے برابر ہے، تم بھی یہود و نصارہ کی پیروی اسی طرح کرو گے، جہاں تک کہ وہ دو کے سراغ میں گھسیں گے تم بھی پیچھے گھس جاؤ گے۔ یہ نہیں دیکھو گے کہ گھسنے کا فائدہ کیا ہے، گھسنے میں نقصان کیا ہے، گھسنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، سوچو یہود و نصارہ نے یہ کیا ہے ہم بھی کریں گے۔ تو آئے دیکھ لیں، انہوں نے کھلی پینٹیں پہنی، مسلمانوں نے کھلی پینٹیں پہنی، انہوں نے کسی پینٹیں پہنی، انہوں نے ٹائٹ پینٹ پہنی، انہوں نے گھسی ہوئی پہنی، انہوں نے بھی گھسا کے پہنی، انہوں نے دھاگے نکال کر پہنی، انہوں نے بھی دھاگے نکال کر پہنی، انہوں نے پھاڑ کر پہنی، انہوں نے بھی پھاڑ کر پہنی، انہوں نے چھوٹی کر کے پہنی، انہوں نے بھی چھوٹی کر کے پہنی، انہوں نے انڈر پیر پہن کر کشتیاں شروع کی، مسلمانوں نے بھی اسی طرح شروع کر دیا، انہوں نے بھی عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتارے، ادھر بھی اتر گئے، انہوں نے جسم سے قمیضیں اتاری، ادھر بھی اتر رہی ہیں، انہوں نے اسکرٹ پہن لیے، ادھر بھی کیپریاں اسکرٹ ہیں، ٹائٹ اسکرٹ ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جب بھی بات ہوتی ہے کہ ملتا ہی نہیں بازار میں، اس کے علاوہ تو ملتا ہی نہیں، آج کل اس کا فیشن ہے، اب لمبے کا فیشن ہے، اب اونچے کا فیشن ہے، اب پھٹے کا فیشن ہے، اب کسے کا فیشن ہے، اب کھلے کا فیشن ہے، کبھی بیگی فیشن آ گیا، کبھی اسکن ٹائٹ فیشن آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اسی طرح تعبیر تصویر جو ہے، عملی تصویر
مسلمان کو پیش کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی اور حنود کی بھی، حنود کے لیے کہتے ہیں ہندوؤں کو، ان کی بھی پیروی ہو رہی ہے. تو ہم قیامت کی کیا نشانی بننا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کہیے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. قیامت کی نشانی بھی بنے گی. اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی تقویت کے ساتھ دنیا سے ہمارا خاتمہ فرمائے. تو آپ جتنے دن رہ گئے، آج قرآن مجید ختم ہو گیا، تراویح کے اندر اب 2-3 دن تراویحاں تو میرا خیال ہے آپ کیا کریں گے؟ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے. ہمیں چھوٹی سے یا بڑی سے کوئی واسطہ نہیں، جتنا ٹائم بھی لگے محبت کے ساتھ قرآن پڑھنے میں اور سننے کی سعادت حاصل کریں. یہ اب تو 20 منٹ کی ہوگی، اب تو 25 منٹ کی ہوگی. حافظ صاحب موٹر تیز رکھو، تیسرا گیئر ڈال کے رکھو. ایسی تراویحوں کا کیا فائدہ کہ قیامت کے دن منہ پہ مار دی. 20 صورتیں بھی پڑھنی ہوں تو ٹائم اتنا ہی لگے، اتنی محبت سے پڑھیں، کوئی فکر نہ ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ تراویح ہو تو گھڑی بند کر دیں، گھڑی اتار کے رکھ دیں، یہاں سے بھی اتار دیں، تو دیکھیں ہی نہ یہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے. جنت کا سودا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنت بیچ دی ہے، ان کی جانوں کے بدلے، ان کے مالوں کے بدلے. تو پھر ہم ان پر بخل کریں، پھر دیکھیں کتنا ٹائم. ایسی نمازیں سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ نہیں ماری جائیں گے. تو منافقوں کی نشانی ہے. جو نماز ہے وہ تو پڑھتے ہی نہیں، پڑھیں ایسے پڑھتے جیسے موت پڑ گئی انہیں. تو ہم کوئی بہت بڑی ہے بتائیے، ہم تو منافق ہیں؟ ہم تو الحمدللہ مومن ہیں. مومن نہیں، مومن. ہم کیا ہیں؟ صاحب ایمان. کیا ہیں؟ صاحب ایمان. ہمیں روزے ظہور میں ملے، ہم تب بھی رکھنے والے ہیں خوشی سے. اب صحیح بتائیے کہ روزوں کا کچھ زیادہ پتہ لگا نہیں؟ بالکل روزوں کا پتہ لگا نہیں. کوئی ہوا ہوگا جس دن زیادہ محنت کر لی وہ کچھ ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. جون میں اللہ نے بارشیں عطا فرمائی. کیا چاہیے؟ ہے کسی اور کا ایسا رب جیسا ہمارا رب ہے؟ لوگوں کے تو جھوٹے رب ہیں، ہمارا حقیقی سچا رب. بے شک بے شک. ہماری کتنی پرواہ فرمانے والا ہے. تو اللہ سے لو لگائیں. زیادہ گزارنی ہے، تھوڑی رہ گئی. زیادہ زندگی دیکھیں نا، جس نے 40 سال گزار لی. ہماری ایوریج ایج کیا ہے؟ 50 سال 60 سال. کوئی نہ کوئی بیماری ایسے گلے پہ آ جاتی ہے اور وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. دن گننے جانے شروع ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، ٹینشن ہو گئی، شوگر ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو جو بقیہ ایام ہیں تو خوشی خوشی اللہ کی عبادت میں گزاریں. جتنے رمضان اللہ دے دے اللہ کا شکر ہے. کوئی تراویح قضا نہ ہو، کوئی روزہ قضا نہ ہو، اللہ معاف فرمائے. پتہ نہیں کس کے منہ سے سنا، یعنی کہ سنتی سنائی خبر میرے کان پہ پڑی کہ اس دفعہ جو سروے ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں میں سروے ہوا ہے، مجھے نہیں پتا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. بہرحال اگر ہوا ہے کہا گیا ہے کہ 30% مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں، 70% نے کوئی نہیں رکھا. اس میں کسی اور کے علم میں آئی بات؟ گفتگو ہوتے میں نے سنی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے نہیں صحیح. کہ سرے عام کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. ورکر پنکھوں میں کام کرنے والے ورکر، وہ جی روزہ نہیں رکھا ہوگا، وہ جی کام بڑا کرنا ہوتا ہے. یہ گھروں میں صفائی کرنے جو آتی ہماری مسلمان بہنیں بھی ہوتی ہیں، روزے نہیں رکھتے. دکانوں پہ گھنٹے گھنٹے روزے نہیں رکھتے. پان کھانے کی عادی نہیں روزے رکھتے. نسوار کھانے کی عادی روزے نہیں رکھتے. سگریٹ پینے کی عادی روزے نہیں رکھتے. اللہ معاف فرمائے. جو ایک روزہ کام دل کے نام سے سنیے، ایک روزہ جو جان بوجھ کر قضا کر دے 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلائے گا. ساری زندگی روزے رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. جو رب 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا بنا سکتا ہے، وہ 9 لاکھ برس جہنم کی سزا بھی دے سکتا ہے. دے سکتا ہے نہیں؟ بے شک بے شک. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ رب غفور الرحیم ہے، لیکن یہ نہیں جاننا چاہتے ہیں، ذہن میں رکھتے کہ اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عذابی عذاب العلیم، میرا عذاب بھی عذاب علیم ہے، درد دینے والا ہے. ان بطش ربک لشدید. قرآن کی آیت ہے کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، سخت ہے پکڑ. وہ رب پکڑ بھی فرما سکتا ہے. ہمیں
تک اس بات کو پکڑ لیں. جتنی تراویحیں باقی ہیں وہ بھی ہم نے پوری پڑھنی ہے اور جتنے روزے باقی ہیں وہ بھی پورے رکھنے ہیں اور نمازیں بھی انشاءاللہ. نماز کی جماعت پورا سال فرض ہے یعنی کہ واجب ہے ہر ایک نماز میں جماعت سے پڑھنا. تو ہم نے جماعت بھی نہیں چھوڑنی, جماعت بھی نہیں چھوڑنی. یہ وعدہ ہے. سیاستدان ووٹ کا وعدہ لیتے ہیں, تو کہتا ہے چندہ دینا ہے, نوٹ کا وعدہ لیتے ہیں. یہ ہم آپ کی آخرت کے لیے آپ سے نیکیوں کا وعدہ لے رہے ہیں. آپ نے اپنی قبر کو روشن رکھنے کے لیے کوئی نماز قضا نہیں ہے. نیت کریں گے اللہ ساتھ دے گا. اگر آپ بس نیتی سے کہیں گے ہم نے کون سا آپ کو چیک کرنے جا کر کہ آپ آئیں کہ نہیں آئے, یہ اللہ دیکھنے والا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, بے شک اللہ دیکھتا ہے. لہذا اپنی یہ روٹین بنا لیجیے, اپنی عادت کا حصہ بنا لیں کہ ہمیں اذان ہونے سے پہلے باوضو ہو جائے. ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالیں. ہر وقت اصل مسئلہ پتہ کہ وضو کرنا مسئلہ ہوتا ہے. وضو کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو جو پہلے سے باوضو ہوگا اس نے کرنا کیا ہے, جوتا اتار کے اسے کھڑے ہو جائیں. اب یقین کریں باوضو رہ کر دیکھیں آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے اور بے وضو دن گزاریے آپ کے لیے نمازیں پڑھنا مشکل ہوگا. تو جو باوضو رہے گا باوضو ہی مرے گا, یہ کنفرم ہے, انڈرسٹوڈ ہے, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. وہ بے ایمان نہیں مرے گا, وہ با ایمان مرے گا اور مرتے دم تک اس کے خیر اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی کہ یہ باوضو ہے اور ہو سکتا ہے اللہ بلا حساب و کتاب اس کو بخش دے. تو اتنی بڑی سعادتیں ہیں, اللہ کریم ہمیں یہ سعادتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تجدید ایمان کہہ رہے ہیں, کروا دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ جدید ایمان, ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو, ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. کیا فرمایا آپ نے؟ ایمان کو تازہ نیا کرتے رہا کرو. تجدید تجدد سے ہے, سمجھ نیا کرنا. تو ایمان کو نیا نیا کرتے رہا کرو, تازہ تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے کیا کرے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو. علماء کرام نے طریقہ بتایا ہے کہ روزانہ صلاۃ التوبہ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھ کے سویا کریں. صلاۃ التوبہ جس طرح عام نفل پڑھتے ہیں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اسی طرح وہ پڑھنی ہے. نیت یہ کر لیں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اللہ کے لیے, توبہ برائے توبہ, توبہ کے لیے, برائے معنی کے لیے, توبہ کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے قبلہ شریف اللہ اکبر. اور اس میں اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھیں گے, سورۃ اخلاص میں جو بھی سورت پڑھنی ہے 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد دعا کریں اور یہ روزانہ کر کے سوئیں. اگر اسی رات موت آ گئی تو اس سے اللہ آپ کی توبہ قبول فرما لے. کہتے ہیں چلتے پھرتے اللہ لے جائے, چلتے پھرتے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. تو بستر پر اگر ایک آدمی لیٹنا پڑے تو اللہ تو یاد آتا ہے نا زیادہ, بیماری میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے. چلتے پھرتے سینما میں آتے جاتے کسی کو موت آ گئی, کسی غلط جگہ میں چلتے پھرتے کہیں موت آ گئی تو توبہ کا موقع بھی نہیں ملنا. تو ایمان کی موت مانگنی چاہیے, ایمان اللہ سب کو عطا فرمائے. تو آپ کہیے کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ, یا اللہ, مجھ سے جان بوجھ کر یا بھول کر کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو, کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو, کفر سرزد ہو گیا ہو, کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور اس کفر سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. یہ طریقہ ہے جو مشکل تو نہیں ہے. یا اللہ میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں, ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے توبہ کرتا ہوں سچے دل سے. جو
گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، سنیں غور سے، جو گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ارادہ رکھتے ہوئے توبہ کرتا ہے کہ گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا، گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا، وہ اللہ سے ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ سے مذاق کرتا ہے، وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ جب توبہ کرنی ہے سچا تہیہ ہو کہ میں ایسا یہ گناہ نہیں کروں، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، شفاعت گناہ گاروں کے لیے ہے، رحمت گناہ گاروں کے لیے بھی ہے، بخشش گناہ گاروں کے لیے بھی ہے، تو لیکن گناہ ہو جانا تو بڑی بات نہیں، لیکن گناہ پر اڑ جانا یہ بدبختی کی بات ہے، گناہ پہ اڑنا نہیں ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ لوگ برائی کر بیٹھے کو فاحشہ سے سرزد ہو جائے، میں عائشہ کی بات میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو قبول فرما لیتا ہے، گناہوں کو معاف کر کے ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ ان کو مغفرت عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی بھی گناہ کو اس طرح سے نہ چھوڑے کہ اس کے بعد نیکی نہ ہو، نیکی کر کے گناہ کا ازالہ کریں۔ تو آپ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیں، اور جب توبہ کر رہے ہوں تو یہ تہیہ ہو، تہیہ کیا ہوتا ہے؟ پکا عزم کہ ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ بات پھر وہ ہو جائے گناہ، اگر ہو گیا پھر توبہ کر لیں، لیکن اس وقت آپ کے دل میں یہی عزم مصمم ہو، یہی عزم راسخ ہو کہ میں اب یہ گناہ دوبارہ رپیٹ نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کا پکا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ بندے کو پتہ چل جاتا ہے جب وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے میں نیکسٹ ٹائم یہ کام نہیں کروں گا، لیکن پھر تقاضۂ بشریت شیطان کے بہکانے پھسلانے سے اگر ہو جائے تو اللہ توبہ قبول کر۔ توبہ کب تک کر سکتا ہے بندہ؟ آج کی رات توبہ کی رات نہیں ہے، توبہ کب تک کر سکتا ہے؟ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ سبحان اللہ، کب نکلے گا؟ مغرب سے، قیامت کے دن، صبح قیامت میں سورج مشرق سے نہیں مغرب سے غروب ہوگا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب تک گرگرائے موت نہیں آتا، موت جان کنی کا عالم نہیں آتا، اس سے پہلے بندہ توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو توبہ کو کبھی پوسٹ پون نہیں کرنا کہ بعد میں کرنا، بڑا وقت پڑا، نہیں، روزانہ توبہ کریں، استغفر اللہ کی کثرت سے۔ جس کو رزق کی تنگی ہے، جس کو رزق کی تنگی ہے، جو بے اولاد ہے یا اولاد والا ہے تو اور اولاد چاہتا ہے، جس کو رزق کی تنگی ہے، جو بارشیں چاہتے ہیں، جن کو بارش نہیں مل رہی، قحط ہے، زمینیں خشک ہیں، فصلیں خشک ہیں، ہمیں ہریالی چاہیے، ہماری فصلیں زیادہ ہو، نقصان نہ ہو، بے اولادی ہے، اولاد چاہیے، قحط سالی ہے، فراوانی چاہیے رزق کی، یا مال و دولت کی کثرت چاہیے، وظیفہ بتاؤں او استغفر اللہ کی کثرت کرے۔ قرآن سے یہ اللہ نے وظیفہ دیا ہے، استغفر اللہ۔ استغفار لفظ نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ استغفر اللہ، صحیح لفظ ہے استغفار۔ استغفار معنی معافی مانگنا، استغفار الف جو ہے شروع میں اس کے نیچے زیر ہے، استغفار۔ لوگ کہتے ہیں استغفار استغفار استغفار، یہ کوئی وظیفہ نہیں۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ معافی مانگنا۔ بھئی کیسے مانگی جائے؟ استغفر اللہ پڑھ کر مانگی جائے۔ اور استغفر اللہ کا معنی کیا ہے؟ استغفر، میں معافی مانگ رہا ہوں، کس سے؟ اللہ۔ استغفر اللہ، کس سے؟ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ معنی اردو میں کہہ رہے ہیں، پنجابی میں کہہ رہے ہیں، یا رب میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں اپنے گناہوں پر رجوع کرتا، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے رجوع کرتا کیا ہوں؟ لوٹ آتا ہوں، میں گناہوں سے تیری طرف لوٹ آیا ہوں، مولا میری رجوع کو، اس توبہ کو قبول فرما لے۔ آمین۔ استغفر اللہ کی کثرت کریں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا حضور کہ مجھے اولاد کے لیے دعا دیجیے، وظیفہ دیجیے۔ آپ نے کہا استغفر اللہ پڑھا کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا قحط سالی ہے، فصلیں نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ہے، فرمایا استغفر اللہ پڑھا کرو۔
ایک شخص آیا، اس نے آ کر تیسری وجہ بیان کی کہ بے اولادی کا بھی ہو گیا، رزق کی تنگی کا بھی ہو گیا، بارش نہیں بن رہی ہے، انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا استغفر اللہ پڑھا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ تو جو بیٹھے تھے پاس لوگ کہنے لگے، تین قسم کے لوگ آئے، تینوں نے الگ الگ مسئلے بیان کیے، کسی کو اولاد چاہیے اسے بھی کہہ دیا استغفر اللہ پڑھو، جس کو بارش کا مسئلہ ہے کہ بارش ہو جائے اس کو بھی کہہ دیا استغفر اللہ پڑھو، اور جس کو اولاد چاہیے اس کو بھی کہہ دیا استغفر اللہ۔ مسئلے علیحدہ وظیفہ ایک ہی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا، قرآن میں بھی اس میں کوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نوح علیہ السلام نے بھی اسی طرح اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وہ کہ استغفر اللہ کی کثرت کرے، اللہ جو ہے مشکلیں آسان فرما دے گا۔ آج کی رات شب قدر ہے، کیا ہے؟ شب قدر۔ ہماری امید ہے کہ آج کی رات کیا ہو؟ شب قدر ہو۔ شب معنی اور قدر، قدر ایسے یار تمہیں میری قدر نہیں، یا تمہیں ماں باپ کی قدر نہیں، جسے اللہ نے یہ نعمت دی ہے تمہیں قدر نہیں، یعنی قدر کا مطلب ہے تم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ تو شب قدر جو شخص اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر نہ کرے وہ واقعی بے قدرہ ہے، اور جو اس رات کی قدر کر لے اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کس نے بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، لیلۃ القدر بلند آواز سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں ملائکہ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے اس رات میں آتے ہیں، عبادت کرنے والوں سے شیک ہینڈ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور خالی فرشتے ہی نہیں، فرشتوں کی جماعت کے امام روح الامین بھی تشریف لاتے ہیں، جبریل امین مصافحہ کرنے تشریف لاتے ہیں، اور ہر کام ہر عمل کا جو سلسلہ ہے اللہ کریم انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس رات میں وہ اہتمام بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے کام کرنے ہیں اگلے سال میں، اس رات کے بارے میں بھی ہے جس طرح شب برات کے لیے ہے۔ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد کیا کیا ہے، اور اس سورت کی تفسیر مختصر میں بھی عرض کرتا ہوں۔ تو اس رات میں ملائکہ اور روح الامین، جبریل امین کا لقب ہے، یہ حاضر ہوتے ہیں من کل امر، ہر کام کے ساتھ، ہر کام کا حکم لے کر۔ اور فرمایا یہ رات اچھا کس حصے میں آتے ہیں؟ یہ سلامتی، یہ رحمتیں، یہ سعادتیں کس حصے میں ملتی ہیں؟ اللہ ہمارا سلام، سلامتی ہی سلامتی، منبع سلامتی ہے یہ رات، منبع سلامتی ہے یہ رات، منبع امن ہے یہ رات۔ اور یہ کب تک ہوتا ہے سلسلہ؟ کیا کسی خاص گھڑی میں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا حتی مطلع الفجر، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ جس شخص نے اس رات کو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس نے عبادت کی، اس کے تو بارے نیامے ہو گئے، اس کے لیے تو سونے میں سہاگا ہو گیا۔ جس نے اس رات کی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ جس نے ایک نماز جماعت سے پڑھی، اسے آدھی رات جماعت کے ساتھ جو ہے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا، اور ایک نماز
یہ اس میں چند امور قابل ذکر ہے. چند امور کیا قابل ذکر ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ایک رات ایسی کی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے جو ہے دن کو روزے دار رہتا، شب بھر عبادت کرتا، شمعون اس کا نام تھا. تو اس نے اتنی لمبی عبادت کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان سن کر صرف یہی نہیں سبحان اللہ کے نعرے لگاتے تھے، ان کے دل میں فوراً اڑن پیدا ہو جاتی تھی، تڑپ پیدا ہو جاتی تھی کہ کس طرح سے ہم یہ عبادت کاش ہم کر سکیں. ان کے دل میں آیا کہ ہماری عمریں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی کتنے سال میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی کتنے سال میں، 1000 مہینہ یہ 83 سال بنتے ہیں. تو بنی اسرائیل والے ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم تھوڑی عبادت کریں گے وہ زیادہ کر چکے، تو ہمیں یہ ثواب کیسے ملے گا؟ سرکار نے جب یہ واقعہ بتایا صحابہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جاتی. اللہ کریم نے سورہ قدر کو نازل فرما دیا. اے میرے محبوب کے دیوانوں گھبراتے کیوں ہو؟ اے میرے محبوب کے جان نثارو، میرے محبوب پر اپنی جانیں فدا کرنے والوں، عبادت کی حرص کرنے والوں، عبادت کی طلب رکھنے والوں، گھبراتے کیوں ہو؟ تمہیں میں نے اپنا محبوب عطا کیا ہے. یہ ایسا محبوب ہے کہ سلف کی خواہش کرتے میں اسے ایک رات ایسی عطا کروں گا سال بھر میں جو 1000 مہینے سے سبحان اللہ. ایک رات جس محبوب کو ایک رات مل جائے، اس کی ساری زندگی کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ اس محبوب کی شان کیا ہے اور اس کے رب کی شان کیا ہے؟ ایک رات ایسی نہیں، ایک رات جو 1000 مہینے سے افضل ہے. تو جس شخص نے زندگی میں 40 دفعہ یہ رات پائی، 50 دفعہ یہ رات پائی، لگاتے رہے ضربے، آپ کے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے کہ ایک رات پائی، 15 سال میں وہ بالغ ہوا اور بالغ ہوتے ہی عبادت کا شوق مل گیا اور شب قدر میں اس نے قیام کیا، رکوع کیے، تلاوت کی، تسبیح پڑھی، صلاۃ و تسبیح پڑھی، بیان سنا، نعت سنی، تلاوت کی، سحری کی، افطاری کی، رات افطاری کر کے جو ہے وہ عبادت کی تیاری میں، عشاء کی تیاری میں شروع ہو گیا. جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، نماز کی تیاری میں ہوتا ہے، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. اس کو ثواب ملنا، نماز ایسا ثواب ملتا ہے. تو اس کو بتائیے ایک رات ایسی اور اس میں جو ثواب ملا، اس کی ایک نیکی، ایک نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر. اور تراویح جو ہے وہ اتنی پیاری عبادت اور اتنی عبادات، بتائیے کہ ساری زندگی کی عبادات کا عالم کیا ہوگا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر اللہ نے جو ہے وہ شب قدر حضور کی امت کو عطا فرمائی کہ ایک رات جاگ لیں، اگر 5 راتوں میں سے ایک رات تلاش کر لیں، 365 راتوں میں سے 5 راتیں اور 5 میں سے ایک مل جائے، کیا ہوگا؟ بارے نیارے ہو جائیں گے. جیسے کسی کا پلاٹ نکلتا ہے، کہیے سبحان اللہ. آج کل تو لوگ جہاز بانٹ رہے ہیں، گاڑیاں بانٹ رہے ہیں، کروڑوں بانٹ رہے ہیں، لوگوں کی تلافیاں برباد کر کے جنت کے محلات چھڑا کر، جنت کی نہریں چھڑا کر، جنت کی نعمتیں چھڑا کر یہ دنیا کی حقیر دولت کی گاڑیاں دے رہے ہیں. جنت کے اڑن تشریح، جنت کی حوریں، جنت کے غلما، جنت کی دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، حوض کوثر، کوثر تسنیم کی نہریں، وہ تراویحوں کی عبادت کے بدلے جو ملنی ہے وہ چھڑا کر، وہ برباد کرا کر کیا دے رہے ہیں جی؟ 10,000 روپیہ، 50,000 روپیہ، 30,000 روپیہ فرحاشی اور بریانی کے مناظر دکھا کر، منافقت کے اعلیٰ مناظر دکھا کر، آدھے تندر، آدھے بڑیر بن کر، آدھے مومن، آدھے منافق بن کر، آدھی ٹائم میں علماء بٹھا کر، آدھے ٹائم میں رقاصائیں اور بادشاہ عورتیں بٹھا کر، آدھا ایمان اور آدھی منافقت دکھا کر، اور کیا کر رہے ہیں؟ دولت سمیٹ رہے ہیں، عزت سمیٹ رہے ہیں، ریٹنگ سمیٹ رہے ہیں. خاک میں جائے اور خاک میں
ہو جائے ایسی کوششیں کہ جناب تو کیا ہو رہا ہے جی کہ ہم آپ کو جناب دنیا کی دولت دے رہے ہیں، بائک دے رہے، گاڑی دے رہے، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عبادت ان کے ذریعے ہمیں ملی، اس عبادت کے مقابلے میں لینڈ کروزر آئے تو ہمارے جوتے کی نوٹ پر ہے، ہمارے جوتے کی نوٹ پر ہے۔ ارے اگر ہمیں عبادت تراویح کے صدقے رمضان کی عزت کرنے کے صدقے اللہ جنت عطا فرما دے، یہ گاڑیاں ہم نے کیا کریں؟ سبحان اللہ، لے جانی ہے، لینڈ کروزر میں کمر بننی ہے، نہیں ہمیں حاجت ہے کس کی؟ جنت کی، اور سرکار کے صدقے وہ جنت انشاءاللہ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت بھی ملے گی انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے تو جنت بھی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت بھی ملے گی، اے کاش محلے جگہ ان کے بھی ہو، کاش محلے جگہ ان کہ ملی شاعر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ حضور کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور کے دامن کو تھام لیا ہے، حضور کے سایہ رحمت میں ہم آ گئے ہیں، حضور کی شفیع المسلمین کا صدقہ، حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ انشاءاللہ جنت ہمیں ملتے رہے گی۔ انشاءاللہ، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ، تو مسکرانے میں کیا مسئلہ ہے؟ مسکرا کے کہیے جنت کسے ملے گی؟ انشاءاللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم کس کے ہیں؟ رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، کافی دور ہو تو نجدی دور ہو، منہ اور جنت، یہ منہ اور مسور کی دار، ساری زندگی حضور کو مردہ کہنے والے، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے یہ پکڑنے والے، حضور کے علم سے شیطان کے علم کو زیادہ بتانے والے، حضور کو مٹی کا ڈھیر کہنے والے، اپنی لاٹھی کو حضور سے افضل کہنے والے، ارے تو لیتا ہے نام جنت کا، ارے تیرا یہ منہ ہے اور مسور کی دار، تیرا جنت میں کیا بات ہے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، جنت بھی حضور کی ہے، ہم بھی اس کے ہیں، حضور کی ہے، جب ہم حضور کے ہیں، حضور کی عطا سے ہمیں سائیکل ملے، ہم اللہ کی دی ہوئی سائیکل پر خوش ہیں، کہیں الحمدللہ، الحمدللہ، حضور کی عطا سے ارے سائیکل والے گاڑیوں والوں سے 500 سال پہلے جنت میں گئے، سبحان اللہ، کیا اس پر خوشی نہیں ہے؟ سائیکل والے کون ہیں؟ سائیکل اسی کے پاس ہوگی جو فقیر ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، زکات نہیں نکالتا، اتنا مال ہی نہیں کہ زکات نکالے، ارے یہ فقراء روئے نہیں، پیٹے نہیں، بدیلا نہ کریں اور اللہ سے گرے اور شکوے نہ کریں کہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ دنیا میں اگر اللہ نے مال آپ کے حساب سے آپ سمجھتے ہیں تھوڑا کیا ہے، جنت میں امیر آپ کے پیچھے پیچھے ہو گئے، یہ کم عطا ہے، یہ کم انعام ہے اللہ کا، تو یہ 50-60 سال کے لیے تھوڑے پیسے رہتے اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں محلات مل جائے، نیکیوں کے بدلے ملتے ہیں، وہاں بھی ڈالر کی انویسٹمنٹ نہیں، کوئی یورو نہیں، کوئی درہم نہیں،
دینار نہیں وہ ریال میں لگانے پڑیں گے. جہاں نمازیں پڑھیں, جہاں روزے رکھیں, جہاں تراویحاں پڑھیں, اللہ اس کے بدلے میں جنتیں عطا فرمائے گا. فرمایا جو روزے دار ہیں وہ جنت کے اس دروازے سے پکارے جائیں گے جس کا نام باب الریحان ہے. جو صدقہ دینے والے ہیں وہ اس دروازے سے پکارے جائیں گے جس کا نام صدقے کے نام سے ہے. جو نمازی ہیں وہ اس دروازے سے پکارے جائیں گے. زکات دینے والے اس دروازے سے پکارے جائیں گے جس دروازے کا نام زکات کے نام پر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کے نام کی صدا جنت کے ہر دروازے پر پڑے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ایسے بھی وہ شخص ہے ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. میرے صدیق کو تو تیرا روح غلام ہوگا. تمہیں ہر دروازے جنت سے آواز پڑے گی صدیق ہمارے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. کتنی بڑی سعادت ہے, کتنی بڑی دولت ہے. تو یہ شب قدر ہے, یہ شان شب قدر ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ امتیوں کو یہ عطا ہو گئی. میرے رب نے یہ نہیں فرمایا لمبی لمبی گاڑیوں والوں کے لیے ہے, لمبی لمبی داڑھیوں والوں کے لیے ہے, لمبے لمبے جبے والوں کے لیے ہے, لمبے لمبے اماموں والوں کے لیے ہے, یہ سیاست دانوں کے لیے ہے. نہیں, یہ قاضیوں کے لیے ہے یا ججوں کے لیے نہیں. میرے رب نے یہ نہیں فرمایا. یہ شب قدر ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں جھوم گیا, جس نے توبہ کر دی, جس نے قضا رحمی چھوڑ دی, جس نے صلہ رحمی کی نیت کر لی, جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی. یہ شب قدر ہر اس شخص کے لیے ہے. یہ کم سعادت ہے. آپ پریشان ہوتے ہیں میرا سوٹ نیا نہیں, اب کی بار میں سوٹ نہیں بنا, رو رہے ہوتے ہیں لوگ میں سوٹ نہیں بنا سکتا, میرے پاس اتنے پیسے نہیں. ارے نیا سوٹ پہننا کوئی فرض تھوڑی ہے. پرانے سوٹوں میں سے جو اچھا سوٹ ہے سر دھو کے پہن لو. اتنی رخصت رکھی ہے. ارے یہ دنیا کے چرچ ہیں, دنیا کی زندگی تو کھیل کا مزہ ہے. دنیا کی حکمت اللہ کے نزدیک ایک مردار سے بھی گئی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں, ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے اور میرے صحابہ, میرے آقا صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ اس گدھے سے بھی کو بتاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کی جو قیمت ہے یہ حقیقت ہے اس مرے ہوئے گدھے سے بھی کم ہے. دنیا کی یہ قیمت ہے اور آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. اس آخرت کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. مغفرت کے طرف دوڑو, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, توبہ و استغفار کی طرف دوڑو. کوئی لمحہ ضائع نہیں کیجیے. جتنی دیر آپ دکان پہ رہتے ہیں خدا کی قسم آپ نہیں کہتے ہیں کہ ہم جناب دنیا میں لگے ہیں, جناب علامہ صاحب آپ کو تقریریں کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ہم دنیا دار ہیں. ارے دکان پر بیٹھے گالی نہ دیں, عیب والا مال بتا کر بیٹھیں, جھوٹ نہ بولیں, جھوٹی قسم نہ کھائیں, حلال کمانے کی نیت سے گھر سے نکلیں, نماز کے ٹائم پر نماز پڑھیں, بد نگاہی نہ کریں, کم نہ تولیں, ناجائز منافع خوری نہ کریں, خرید کے ساتھ رعایت کریں. امیر سے جو ہے وہ اعلیٰ قیمت میں بھی بیچا جا سکتا ہے. اور سب کچھ ہار کر جب آپ رات کو گھر آئیں گے, نہ کوئی آپ کی نماز قضا ہے, نہ کوئی آپ نے غلط مال بیچا ہے, نہ کوئی آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہے, نہ ناجائز منافع کمایا ہے, سب ٹوٹ کر گھر میں آتے ہیں, کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. قیامت کے دن ایسے نیک تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. القاسم حبیب اللہ, ارے محنت سے روٹی کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اللہ کا بڑے مال کے ذریعے آپ جنت خرید سکتے ہیں. مال ہوگا, مسجد میں چاہیے دل کھول کر دیں, مدرسے میں چاہیے دل کھول کر دیں, جناب سبیل لگوانی ہے دل کھول کر خرچ کریں, کوئی تبرک لینا ہے دل کھول کر. مال ہوگا, یہ سب چیزیں ہوں گی نا. عثمان غنی کے پاس مال تھا تو جنت کو خریدا, جنت کو خریدا. حضور اپنی جھولی کے اندر وہ جو درہم و دنانیر تھے ایسے پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تو عثمان نے ان کے بدلے جنت کو خرید لیا. پھر آپ دنیا دار کہیں گے, دنیا دار تب ہے اذانیں ہو رہی ہیں پرواہ کوئی نہیں, جماعتیں جا رہی ہیں پرواہ کوئی نہیں, قضا ہو گئی پرواہ کوئی نہیں, جھوٹ
بول کر مال بیچ لیا پرواہ کوئی نہیں، عیب والا مال چھپا کر بیچ لیا پرواہ کوئی نہیں، واپس کرنے آیا واپس نہیں کرنا پرواہ کوئی نہیں۔ یہ چیزیں جو ہے یہ دنیا داری کی علامت ہے۔ ریلیکسیشن رکھتے ہیں، رخصت رکھتے ہیں، اگر کسی نے استعمال نہیں کیا تو شخص واپس بھی آ جائے تو فرض نہیں تھا کہ وہ واپس نہیں کر سکتے، اس نے نہیں لیا، کسی کو بتا کر بیچے 100-50 کم پر بیچتے مال مل جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے کہ جنت ہمارے لیے ہے۔